اللہ کا شکر ہم نے 28 یا 29 جتنے بھی ہمارے الفابیٹس تھے، حروف تھے، ہم نے سب کو کر لیا نا، سب کے مخرج کو کر لیا. اللہ کا شکر ہے، خدا نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اور ہم نے ان کو کر لیا. لیکن آپ نے دیکھا تھا آخر میں کل ہم پہنچے، اس دن ہم پہنچے تھے خیشوم کے اوپر. خیشوم کہتے ہیں وہ مخرج جو ناک سے نکلتا ہے نا. خیشوم جو ہوتا ہے ہمارے پاس، جو مخرج ہوتا ہے ناک سے نکلتا ہے. خیشوم سے جو الفاظ نکلتے ہیں، یعنی ناک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ ہوتا ہے میم اور نون، تشدید، مشدد اور ساکن. اچھا، ایک آج ہم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ نون جو ہم نے کہا تھا خیشم غنہ کو کہتے ہیں، تو یہ جو نون ہوتا ہے نا غنہ، نون غنہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نون جو اخفا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اظہار. تو آج جو ہم کرنے والے ہیں نون غنہ کو، وہ اخفا اور اظہار کو کرنے والے ہیں. میں تھوڑا سا دروازہ بند کر کے آتی ہوں، وہ گھر بن رہے تو بہت تیز آواز آ رہی ہے. آنٹی عظمت لکھتی ہے کہ اس کا کھلتا نہیں ہے. السلام علیکم. کوئی لو؟ ہاں 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 جی عظمت ابا کیا کہہ رہی ہے؟ جی ابھی بس ہو گیا. اوکے چلے. اچھا ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں، میں اس کو جلدی جلدی سے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. عظمت آپا، نسیم آپا، جو آج ہم کر رہے ہیں، روشن آپا آپ کو نظر آئے گا، میں نے کہا تھا ہم جو نون پڑھتے ہیں، جو ہم نے خیشوم پڑھا تھا، یعنی ناک سے جو نکلتے ہیں لفظ، اس کی دو قسمیں ہیں، دو لفظ ہیں جو نکلتے ہیں، ایک میم اور ایک نون. اوکے، اب ہمارے پاس آتا ہے غنہ. اب جب ہم آتے ہیں غنہ کی طرف، تو غنہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اخفا اور ایک ہوتا ہے اظہار. آپ کو پتا ہے نا کہ اخفا اور اظہار کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم پڑھتے ہیں نا میں ولد میں، کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں میں، کبھی ہم نون کو ناک سے نکالتے ہیں، کبھی ہم ناک سے نہیں نکالتے ہیں، کبھی ہم ظاہراً پڑھتے ہیں من آمن، من آمن، من آمن، من آمن. یہاں پر من ظاہر ہو رہا ہے نا، من آمن. اور ایک دفعہ ہوتا ہے میں، ایک دفعہ ہم نون کو ناک سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس، ہمارے لیے یہ جو خیشوم میں ہم نے پڑھا ہے، ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم پڑھیں کہ جو ہم نون پڑھتے ہیں، نون تشدید والا اور نون ساکن، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک غنہ اخفا اور دوسرا اظہار. ایک نون جب ہم پڑھتے ہیں نا، نون ساکن یا مشدد، اس کو ہم اخفا کرتے ہیں، ایک یا تو ہم اس کو اظہار کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے ابھی میں بتاتی ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے اب ہم آتے ہیں اپنے گناہ زمانی اور گناہ فرعی، اس کا یہ کنٹینیو ہے، اس کا کنٹینیو ہے. بالکل صحیح عظمت آپا، جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کا کنٹینیو ہے. جو ہم نے خیشوم پڑھا تھا، غنہ زمانی پڑھا تھا، اور جو ہم نے غنہ آنی پڑھا تھا، یہ اسی کا ہے. لیکن ایک جو نون ابھی ہم جو غنہ پڑھ رہے ہیں نا، اب دیکھو کبھی کبھی ہم نون جب پڑھتے ہیں تو نون کو اخفا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم نون کو اظہار کرتے ہیں. میں اس کو لکھتی ہوں. دیکھیں، جب بھی ہمارے پاس نون تنوین ساکن، نون ساکن اور نون تنوین، جب بھی یہ لفظ آتے ہیں نون ساکن اور تنوین، آپ کو پتا ہے نا ساکن کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ تنوین کے اندر بھی ایک نون ساکن ہوتا ہے نا، ایک نون ساکن آٹومیٹک ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر نون تنوین یا نون ساکن دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے. نون ساکن تنوین لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو بہت عربی نہیں آتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر بھی یہ تنوین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظ،
کیونکہ وہ لوگ عربی کی گرامر اور یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئے تو وہ ڈائریکٹ تجوید پڑھتے ہیں، تو اس لیے نون ساکن بھی لکھتے ہیں، تنوین بھی لکھتے ہیں، حالانکہ دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم نون ساکن پڑھتے ہیں نا، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اگر نون ساکن کے بعد کچھ حروف ہیں، میں وہ سارے حروف لکھوں گی، اگر یہ حروف آ جاتے ہیں نا تو ہمیں نون کو اخفا کرنا ہوگا. اخفا یعنی ناک کے اندر اس کو چھپانا ہوگا. اب دیکھو من کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے من کی آواز؟ جی. میں تھوڑا سا پڑھتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو من کی آواز آ رہی ہے. ان تعذبوا فور ایگزامپل، ہاں، ان تعذبوا. ابھی دوسرا پڑھتی ہوں، من، ان دونوں میں دیکھیے گا میرا فرق آپ کو نظر آتا ہے، من آمن. اوکے، اب میں ان دونوں کو پڑھتی ہوں، ان تعذب، ان تعذب من آمن. کہاں پر آپ کو لگا کہ میں نے نون کو ظاہر کیا، کہاں لگا میں نے نون کو چھپایا؟ نیچے ظاہر، پہلا میں چھپایا اور دوسرا میں ظاہر کیا. ان تعذب من آمن. آپ نے دیکھا نا؟ اچھا، یہاں پر ہاں، یہ جو ہمارا نون ساکن ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ان دو قسموں میں سے ایک قسم میں ہم جب اس نون ساکن ہو یا تشدید سیم ہے، اس کے بعد کچھ حروف آ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نون کو اخفا کرتے، چھپاتے. کچھ حروف آتے ہیں جن کے بعد ہم اس نون کے بعد جب وہ حروف آ جائیں گے تو اس نون کو ہم اظہار کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو لکھتی ہوں. اب ہم آتے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیا، اب آتے ہیں نون ساکن اور نون تشدید کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اخفاء اور دوسرا ہے اظہار. اخفاء میں ہم نون کی جو پوری جو نون کا مخرج ہے اس کو خفا کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. لیکن اظہار میں جو نون کا مخرج ہوتا ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں. کلیئر؟ ہاں. اب ہم آتے ہیں وہ کون سے حروف، انشاءاللہ اظہار کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. آپ یوں لکھیں، سب سے پہلے اظہار میں قسمیں ہیں نا، اظہار میں ایک قسم آتی ہے جو حروف حلقی. میں لکھ لیتی ہوں ایسے نا میں بھول جاؤں. حروف حلقی میں سے کون کون سے ہیں بتاتے جائیں گے آپ؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی ہیں. 6 ہے. حمزہ، عین، غین، قاف. صحیح. اب ہم آتے ہیں، یہ ہو گیا حروف حلقی. پھر بھی کچھ اور بھی الفاظ ہوں گے جو میں بتاؤں گی. جب بھی نون ساکن یا تشدید نون مشدد کے بعد حروف حلقی میں سے آ جائیں گے تو اس وقت ہم نون کو اظہار کریں گے. لیکن یہاں پر ہم آتے ہیں نون تشدید یا نون مشدد یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نون کو غنہ کر کے پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیے گا کتنے حروف آتے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، اچھا، غال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا.
फा, काफ और काफ। कितने हुरूफ हो गए? कितने हुरूफ? 15 15 15 बहुत अच्छे, 15 हुरूफ। ये हुरूफ लिसान है, ये सब सारे के सारे सारे के सारे हुरूफ लिसान में से आ जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपने कहा, हुरूफ लिसान में से आ जाते हैं। अच्छा, ये जो हुरूफ लिसान में ये जो 15 लफ्ज़ है ना, अगर नून के बाद इन 15 लफ्ज़ों में से, जब मैंने आपको कहा इन 15 लफ्ज़ों में से पहला लफ्ज़ ये आ जाएगा, तो हम उस वक्त नून को इख्फा करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी कहा, फॉर एग्जाम्पल मिन है, ठीक है, मिन तो अज़िबो, फॉर एग्जाम्पल ता जो है, अब देखो मिन के बाद ता आ गया ना, मिन के बाद ता आ गया। इस चीज को एक और आपको नोट करना है, वो मिन एक ही लफ्ज में हो या फिर दो मुख्तलिफ अल्फाज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मिन एक ही उसमें हो, एक ही लफ्ज के अंदर हो या फिर दो मुख्तलिफ अल्फाज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है कि नून साकिन या नून मुशद्दद के बाद इनमें से कोई हर्फ आ जाए। जैसे अभी आपने देखा मिन तो अज़िब हम जाके देखेंगे तो ये ता जो है वो हुरूफ इख्फा में से आता है। इसको कहते हैं, इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ इख्फा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिन 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 तो अज़िब मिन मिन मिन। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया, ये भी मिन है और ये भी मिन है। मिन अभी यहाँ आमन है, फॉर एग्जाम्पल आमन में आपने देखा ये हमजा जो है, हमजा हल्की में से है ना, हुरूफ हल्की में से है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिन मिन आमन मिन आमन मिन आमन। क्लियर? मिन आमन मिन आमन। मैं एक एक लफ्ज देती जाऊंगी, आप भी मुझे देते जाएं, मैं सबको देती जाऊंगी, हम सब साथ में पढ़ते जाएंगे। आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग छुट्टी पे चले गए मुझे लगता है चलिए, अच्छा यहाँ अभी देखिएगा, फिर से मैं पढ़ती हूँ, दोनों मिन है, देखिए दोनों मिन है, दोनों का नून साकिन है। ओके, और लेकिन एक नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से एक लफ्ज आ गया जो कि है ता। यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से आ गया जो कि हुरूफ है हुरूफ इजहार में से। दोनों के पढ़ने में फर्क आप देखो, मैं फिर से पढ़ती हूँ मिन। अच्छा हाँ, एक और चीज आपको याद करनी है, जब आपको नून इख्फा करना है तो 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आप उस नून को खींचेंगे। मिन मिन तो अज़िब मिन, अब देखो खींच रहे हैं ना, मिन मिन तो अज़िब मिन मिन, खींचा जा रहा है और नाक में वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी फील होती है, लेकिन है मिन मिन आमन मिन आमन मिन आमन। फौरन हम पढ़ रहे हैं, कोई खींच नहीं रहे, कोई सेकंड नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और हम नून को जाहिर भी कर रहे हैं। देखा आपने, लग रहा है ना फर्क जब मैं पढ़ रही हूँ? ठीक है, चले अब हमने ये मैंने आपको लिख दिया है, और भी हुरूफ इजहार में आएंगे इंशाल्लाह, उसको खोल के पढ़ूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। चले आप सब कोई ना कोई आयत में आयत देती हूँ, कोई किसी को आप। चले आज हम कौन सी सूरह पढ़े? अज़मत आपा आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, अभी मैंने खोला सूरह रूम, इसमें कई सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। चले अब फॉर हम एग्जाम्पल हाँ जी, जी एक आयत दो। जी जी, हम सूरह रूम को शुरू से पढ़े तो। हाँ, वो इमाम चाची बदी से एग्जाम्पल। चले हम सूरह रूम को आज तिलावत करते हैं, ठीक है। अब हम जब हमारी छुट्टियों के बाद भी आएंगे, तो जब तक हम ये पूरी सूरह रूम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमारी सूरह रूम की तिलावत जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, सब एक एक आयत पढ़ेंगे।
کہاں سے شروع کریں؟ چلیں عظمت آپا آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، ایک ایک آیت. جی. سورہ روم سورہ بسم نمبر اللہ. سورہ سورہ نمبر نمبر 30. 30. چلیں عظمت آپا 3 آیتیں کیونکہ بہت چھوٹی آیتیں ہیں. 3 آیت. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام غلبت الروم بہت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بہت اچھا. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بہت اچھا. بہت عظمت آپا آپ نے من یہاں پر آپ نے کہا نا من قبلو، تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کہا من قبلو، کیونکہ یہ کاف حروف اخفا میں سے آتا ہے. لسان وسطى میں سے. ہاں بہت اچھا. اولو یعنی من بعد سے ہاں نارمل من بعد ہوئی پر من اس میں وہ میم نکلتا ہے. یہ جب نچے پیڑا نہیں ابھی نہیں پیا، اس کو آپ نوٹ کر لیے. بہت آسان سے بہت بہت آسان ایک قاعدہ ہے، ایک آسان قاعدہ، بہت سمپل ہے. جہاں پر بھی نون ساکن ہوگا یا تشدید ہوگی، اس کے بعد پلس جب با آئے گا، صرف با، یہ قاعدہ ہے. اس نون کو ہم میم میں بدل دیں گے. من بعد کبھی نہیں پڑھیں گے، من بعد غلط ہے. اوکے، جب بھی نون ساکن یا تشدید کے بعد با آئے گا تو اس با کو تو ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن جو نون ہوگا اس نون کو ہم میم میں بدل دیں گے. کلیئر؟ اچھا. عظمت آپا، روشن آپا اور تنویر آپا سب مجھے ایک قاعدہ یاد دلائیے گا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد کریں گے. بہت بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے ہمارا یہ والا ہے اس آیت کا. جب آپ مجھے کہیں گے نا تو مجھے یاد آ جائے گا. دیکھیں یہ والا کہاں گیا جو میں نے ابھی دیکھا تھا. ہاں وَهُمْ مِن بَعْدِ، یہ تو ہو گیا. کون سا تھا؟ قاعدہ یرملون. عظمت آپا آپ مجھے بس صرف قاعدہ یرملون کے یاد دلاؤ گے نا تو مجھے یاد آ جائے گا. قاعدہ یرملون. اوکے ٹھیک ہے، قاعدہ یرملون ماشاء اللہ سے بہت اچھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تنویر آپا. جی کون سی 5ویں نمبر کی ہے؟ 5ویں. اس میں دیکھیے گا ینسرو ہے. تنویر آپا ینسرو ہے، ایک ہی. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا نا چاہے 2 لفظ ہو چاہے ایک ہی لفظ ہو فرق نہیں پڑتا. یہاں ہے ین، نون ساکن کے بعد سواد آ گیا ہے. ینسرو آپ کو دیکھنا ہے ابھی. چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. بہت کافی. ہاں پھر ایک دفعہ پھر بنصر بنصر اللہ ینصر من تنویر آپا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. پھر سے رحیم اور عزیز چھوڑو کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. ہاں بہت اچھا. لیکن اس کو آپ ایک اور قاعدہ آپ نوٹ کریے گا. بنصر اللہ، بنصر اللہ. اوکے، کیونکہ ینصر اللہ، یہ بنصر اللہ کو تھوڑا لائٹ پڑھنا ہے. بنصر اللہ بنصر اللہ ینصر من یشاء
وهو العزيز الرحيم. بہت اچھا ماشاء اللہ. بہت ابھی اس طرح آنٹی جی آنٹی ایک سوال ہے. ہاں یہ من یشاء ہے ہاں اس میں تسدید نہیں ہے ہاں تو પછી من یشاء کہ من یشاء تنویر یہ والی تسدید نہیں ہے. نہیں یہ ابھی اس دن بھی ہمارا جو میری لارینی والے تھے نا ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ دیکھیں تنوین تھی. اب دیکھو کہ کبھی کبھی تنوین ہوتی ہے نیچے اور ہم اس کو چھوٹا سا نون کر کے پڑھتے ہیں کچھ ملانے کے لیے. یہ کچھ قاعدے ہیں نون کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میں یہی والا قاعدہ عصمت آپا کو تنویر آپا کو کہہ رہی تھی کہ قاعدہ یرملون. دیکھیں قاعدہ یرملون کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن میم ساکن ہوگا یا نون ساکن ہوگا اس کے بعد یرملون مینس 6 الفاظ یا را لام واو اور نون. یہ 6 لفظوں میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس نون کے بعد یا اس میم ساکن کے بعد اس لفظ کو خود تشدید دے کر پڑھیں گے. خود ہم لوگ تشدید دیں گے. ہاں بھلے نہ ہو. دیکھیں یرملون مینس نون میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ 6 لفظوں میں سے کوئی آ جائے گا تو واجب ہے کہ ہم اس کے اوپر تشدید دے کر پڑھیں. من یشا ہے ہم اس کو کہیں گے من یشا. اچھا کچھ الفاظ میں ادغام ہوگا اور کچھ میں ادغام نہیں ہوگا جیسے یا میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو پورا کمپلیٹ پڑھاؤں گی. چلے اب اس کو کرتے ہیں بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. بہت اچھا. چلے اس کے بعد آتے ہیں طاہرہ بہن آپ پڑھو گے چھٹی آیت نمبر 6 وعد اللہ. جی طاہرہ بہن آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بہت اچھا. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بہت اچھا. تنویر روشن آپا روشن آپا بہت اچھا. بس خے کو اور غین کو تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے. خے اور غین. اوکے. یعلمون ظاہرا من یہاں آپ نے دیکھا ظاہرا من الحیات. نسیم آپ نے دیکھا ظاہرا من الحیات. یہاں اس میں من کے اوپر ظاہراً کے اندر ایک نون چھپا ہوا ہے تنوین اف اللہ میں بھول گئی. اچھا یہاں 3 چیزیں آتی ہیں نون ساکن اور تنوین ان تنوین ان تنوین ام. تنوین کے اندر بھی ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے نا. تو قاعدہ یرملون یہی ہوتا ہے کہ تنوین یا نون ساکن یا میم کے بعد ہمارے پاس 6 لفظوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو ہم اس کو تشدید دے کر پڑھتے ہیں اور کچھ الفاظ میں ہم ادغام بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے ہم. آپ نے دیکھا من میں ہم نے ادغام کیا یا میں ہم نے ادغام کیا نا. ظاہرم من اللہ ہو گیا. ظاہرن من اللہ نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. بہت اچھا. محدث صاحبہ بسم اللہ آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم ينفكروا في انفسكم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى
مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بہت اچھا ماشاء اللہ سے. چلے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اور آپ نے دیکھا یہاں پر بھی عظمت آپا اور نسیم آپا بڑی کلاس ہے نا اس لیے بیچاروں کو بار بار تنگ کرتی ہو. تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی انفسہم ماں آ گیا, ماں نے تشدید دے دی نا, حالانکہ ماں کے اوپر تشدید نہیں ہے. انفسہم پھر پلس ماں ہے. چلے اچھا اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا اجل مسمى, تنوین کے بعد میم آ گیا, میم نے تشدید دے گی, اس کو کہتے ہیں قاعدہ یرملون. چلے اچھا سمر, سسٹر سمر آپ پڑھو گے؟ جی سسٹر کون سی پڑھوں؟ آیت نمبر 9. اوہ آپ کو بہت لمبی آیت ہے. کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بہت اچھا. آپ نے دیکھا یہاں پر جو ہمیں نظر آئے نون وہ کہاں کہاں ہے؟ اولم یسیروا فی الارض ینظروا. آپ نے دیکھا, نوٹ کرتے جائیے گا, ٹھیک ہے, میں لکھتی نہیں. نمبر 1 ینظروا, یہاں اخفا ہوگا یا اظہار؟ اخفا ہوگا. ینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من آپ نے دیکھا من قبل, اخفا ہوگا اظہار؟ اخفا ہوگا. من قبلہم کانوا اشد منہم. یہاں کیا ہوگا منہم میں؟ اخفا اظہار؟ سب بتائیں گے اخفا اظہار. منہم میں اظہار ہوگا کیونکہ ہاں حروف حلقی میں سے ہے. منہم قوتاً و آثار الارض. اچھا قوتاً میں ہم نہیں کہہ سکتی کیونکہ قاعدہ یرملون آئے گا, کیونکہ ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھا. اچھا کو کہاں گیا؟ قوتاً و آثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. چلے بہت ہی خوبصورت. کون ہے ہمارے ساتھ ابھی؟ لیڈیزا بھی نہیں ہے نا آج. تنویر اب آپ کو ہو گیا نا؟ انفسهم کہنا. انفسہم میں کیا ہوگا؟ چھپانا ہوگا, اخفا ہوگا. اخفا ہو جائے گا. بہت اچھا, اخفا ہو جائے گا انفسہم. ہاں چلیں انجم بسم اللہ. میری آواز آ رہی ہے انجم؟ کہاں ہے آج؟ مریم بھی نہیں ہے آج, کرن بھی گھومے پتہ نہیں, الیسا بھی نہیں ہے, آمینہ آپا بھی نہیں, کہاں چلے گئے؟ الرحمن الرحیم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بہت اچھا. اس میں ہے آپ کو نظر آیا؟ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ہے نون اخفا یا اظہار؟ نہیں ہے نا. ثم كان عاقب جی اخفا یا اظہار؟ اظہار ہے نا. اظہار ہوگا.
अंजू सॉरी इख्फा हो जाएगा ثم كان हाँ عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. چلیں اس کے بعد ہمارے پاس آمنہ آپا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے آمنہ آپا پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اس میں تو کچھ نہیں ہے. پھر سے آمنہ آپا عین کا مخرج. عین کا مخرج. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. પછી પપ્પામાં તો કઈ નહીં. ترجعون سے بس ترجعون. آمنہ آپا عین کا مخرج. اچھا چلے ایک اور آیت. یوم تقوم الساعة ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. بہت اچھا. چلے એમાં પણ કઈ નતું. اس میں بھی کچھ نہیں کوئی بات نہیں. اس میں اور تو میرا بات مخرج ہے نا. اس میں ہے کافی ہے آمنہ آپا. چلے ایک پڑھ لے بسم اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اس میں يَكُنْ لَهُمْ تو masuk ke baik ikhwan menulu dekati nanti તમારી creature સરખા તાબલો મસૂસ હોતા. اچھا دیکھیں ہاں صحیح بات ہے. میں یکن لہم. ہاں لام ہے اس میں. لام لام ہے اس میں لام. یکن لہم سے نا. دیکھیں میں ایک کام کرتی ہوں. یہ ہو گیا ہمارا اظہار. قاعدہ یرملون میں آتا ہے یا را لام میم ہاں برابر سے مت سے اور یکن لہم. ہاں یہاں نہیں ہوگا. اوکے یہ جو نون کے بعد لام آئے یہ قاعدہ یرملون میں آئے گا. اس میں نہیں آئے گا. اظہار اور اخفا میں نہیں آئے گا. یکل کرنا. اوکے یکل. بہت اچھا. یکل یکل. ہاں بہت اچھا بالکل صحیح. تشدید نون نہ نکلی جائے. یکل لہم. પછી من شرکائهم خفات کاشت એટલે. ہاں بہت اچھا. من شرکا. زبردست. من ہاں من شرکا. بہت اچھا. شرکا. چلے بہت اچھا. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیے گا. 15 حروف یہ 6 حروف یہ 6 حروف یہ کتنے ہوئے؟ 21 15 છે તો 21 ہاں کتنے ہوئے؟ ہلکی 6 ہے اور یرملون کے بھی 6 ہیں. ہاں تو 12 ہو. 12 ہو گئے. 15 وہ ہو گئے. ہے تو ہے نا. کتنے ہوتے ہیں؟ 27. 12 + 15 27 ہے. 27. تو ہم نے تقریباً تو ہم نے پڑھ لیے نا. 1-2 بچے گا وہ اس کو ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے آپ دیکھے گا اخفا ان حروف میں ہوتا ہے. اظہار ان حروف میں ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ یرملون میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ یرملون کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اوکے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کمپلیٹ اخفا اظہار اور قاعدہ یرملون کا کیا ہے. لیکن ابھی قاعدہ یرملون ہمارا رہتا ہے. اچھا سب کا ہو گیا. کوئی رہتا ہے ایلیزا ایک آیت آپ پڑھ لیں گے. یہ بھائی جی وہ آنٹی ارے
نسیمہ ہاں چلے ایک ایلیزا کے بعد آپ چلے ایلیزا ایک آیت بسم اللہ آواز آتی ہے ایلیزا ایلیزا میری آواز آ رہی ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی نسیمہ آپا تب تک آپ کر لیں جب تک ایلیزا کا میوٹ کھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا بیوم تقوم الساعة یومئذ تفرقون. بہت اچھا ایک اور آیت اس کر میں لیں تو کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں ہاں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي غَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ یہ تو یرملون پہنچ جاتی نا. ہاں فَأَمَّا زبردست فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. چلے ایلیزا ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری بہت اچھا نسیمہ پر جی ایک سوال ہے تو یوم ایزین سے کہ تنوین کے اندر بھی ایک نون چھپا ہے نا بالکل صحیح ہاں یا یہ یرملون مان دیں ایک دم صحیح بہت اچھا ہاں یوم یومئذ یتفرقون. یہاں بالکل بہت اچھا یہاں ہم تشدید دے کر پڑھیں گے کیونکہ میں بہت یرملون میں نہیں آ رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے کھولا نہیں ہے نا ابھی تو اس لیے میں بہت اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کہا یومئذ یتفکرون اذن یتفکرون ہو جائے گا یومئذ یتفرقون. اذن یتفکرون ہوگا نسیمہ پر اذن. ہاں بہت اچھا چلیں ایلیزا ابھی آپ کرو گی آواز آ رہی ہے ہماری السلام علیکم انٹی. علیکم السلام ہم ہیں ابھی آپ کو پڑھنی ہے نسیمہ پر کون سی آیت تھی آپ کی ابھی 15 میں ہے. ہاں 16 آیت ایلیزا آیت نمبر 16 کیزمی آئی ہاں 15 ہو گئی نا ابھی 16 آیت نہیں 15 نہیں ہوئی نہیں ہوئی. ہاں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي 13 رَوْضَةٍ 14 اچھا چلیں ایلیزا 15 آیت سورہ روم سورہ نسیمہ نمبر پر 30 میں 14 میں 15 بھی کہہ رہا تھا. ہاں نسیمہ پر ہاں 15 میں ہو گیا. ایلیزا سورہ روم سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 16 سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 16 آیت نمبر 15 ہے 16 16 ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا ترجمہ کرتے ہیں ہم جی نہیں ہم تجوید کر رہے ہیں ہاں پڑھوان اس سے ہاں اوکے مرمورو تھی اس ویورن سے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا آپ دیر سے آئے چلے کوئی بات نہیں جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ. بہت اچھا بہت پیاری تھی ماشاءاللہ. چلے کافی ہے آج کے لیے ہم انشاءاللہ قاعدہ یرملون مجھے آپ یاد دلائیے گا نیکسٹ ٹائم ہم قاعدہ یرملون کر کے انہوں نے اخفاء کو ہم ختم کر لیں گے اور پھر کچھ اور قاعدے ہیں جو وقف کے قاعدے ہیں جو دوسرے مخرج کے قاعدے ہیں ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم بہت ہی زیادہ پریکٹس بھی کریں گے ایک ایک لفظ کے اوپر. تو ہم ایک سلوات پڑھیں.